یار مسلمانوں، میں نا تم لوگوں سے کھل کے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھو، زیادہ تر جو گناہ ہے نا اس دنیا میں، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل چوری کر لی، چلو ٹھیک ہے، غلط ہے، حرام ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوا ہے، پیسے آ گئے ہیں، حرام ہے لیکن کچھ دیر کی لذت تو ملی نا۔ اسی طریقے سے آپ نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جھوٹ بولنے سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو حاصل ہوا ہے، مطلب اسکول کالج یونیورسٹی آفس سے چھٹی مل گئی یا ڈانٹ سے بچ گئی ہو، آپ جھوٹ بول گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن یار، ایک گناہ ایسا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، مطلب کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اور وہ گناہ ہے گالی گلوچ۔ ہاں جی، ایک دوسرے کو گالی دینا، توبہ استغفار، مطلب گالی دے کر آپ کسی کا دل تو دکھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ ایک دوسرے کو مذاق میں گالی دیتے ہو، اگلا مطلب سیریس ہی نہیں لیتا، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ واہ یار اس نے گالی دی ہے، کتنا کول آدمی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اگلا پرواہ ہی نہیں کرتا، آپ کا دوست ہے تو ٹھیک ہے۔ چلو کوئی مطلب جسے آپ نہیں جانتے اسے دو گے، اسے تو غصہ آئے گا، اس کا دل دکھے گا، لیکن آپ کے دوست جنہیں آپ اکثر مذاق میں گالی دیتے تھے، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کا سارا عذاب آپ کے سر پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو انسان گالی دیتا ہے، اس کو 70 ہاتھ کے برابر، ابھی یہ میرے منہ سے زیادہ خوفناک سنائی نہیں دے رہا ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن یہ جب ہوگا نا تب تمہیں پتہ لگے گا، 70 ہاتھ کے برابر اس زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ توبہ استغفار استغفر اللہ، جتنی دفعہ وہ گالی دے گا۔ اور حضرت علی تو یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، برے لفظ استعمال کرتا ہے، اسے موت کے ٹائم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ کمپلیٹلی مطلب سینس بناتا ہے کہ اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل اگر اسے کوئی گاڑی ٹھوکنے والی ہوگی نا، پتہ ہے اس کے آخری الفاظ کلمہ نہیں ہوں گے، ابے بین، مطلب وہ گالی دے جائے گا، اس کے الفاظ، آخری الفاظ ہی گالی ہوں گے۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار استغفر اللہ، اللہ نہ کرے آپ میں سے ہر ایک کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہی ہوں۔ اور میں بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہوں گالی گلوچ چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ تم شاید گالی اس لیے نہیں دے رہے کہ تم کول لگنا چاہتے ہو، بٹ ایٹ دس ٹائم تم گالی اس لیے دے رہے ہو کیونکہ تمہاری عادت بن چکی ہے، ٹھیک ہے؟ عادت بن چکی ہے، میں ختم کرواؤں گا عادت۔ جب بھی گالی دو نا، ٹھیک ہے، جب بھی نکل گئی گیم کھیلتے ہوئے دوستوں کے سامنے، ایک کام کر لینا دل ہی دل میں، ٹھیک ہے، دل ہی دل میں اللہ پاک سے، یا اللہ، آج میں نے برا لفظ استعمال کیا، میرے منہ سے گالی نکلی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کے بعد پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے گالی نہ دوں، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد پھر دے دیتے ہو توبہ کرو، پھر دے دیتے ہو توبہ کرو، توبہ کرتے رہو جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لینا، ایسا کرتے 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 ایک دن تمہاری یہ جو مطلب بری عادت ہے، یہ ایسے ایسے چھوٹ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اتنی اچھی بات سکھائی ہے، ویڈیو لائک کر دو گے؟ کر دو نا جزاک اللہ۔